السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک اپنے میزبان محمد رضوان کے ساتھ۔ شان رمضان افطار ٹائم آپ اس وقت ہمارے ساتھ ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے پروگراموں کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بات کی، اہل بیت کی سیرت کے اوپر بات کی۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اولیاء کرام کے حوالے سے۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح مذہبی اسکالر جو موجود ہیں عطا المصطفیٰ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے اندر ٹائم نکالا۔ اور میرے ساتھ ثنا خان مصطفیٰ موجود ہیں، سید تنویر کاظمی صاحب، شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عطا المصطفیٰ، اس سے پہلے پروگراموں میں ہم نے پہلے بات کر چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، صحابہ کرام کی سیرت کے اوپر ہم نے بات کی، واقعات ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچائے۔ پھر اس سے پہلے ہم نے اہل بیت کی سیرت ہم نے بیان کی۔ آج ہم بات کریں گے اولیاء کرام کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سے وقت میں ہم صرف چند ایک باتیں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے اور قرآن کریم کی آیات سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اللہ رب العزت کے دوست ولی، نہ وہ ان پر خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی میں ان کے لیے بشارت ہے، یعنی ان کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور ان کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ نہ انہیں دنیا میں کوئی غم ہوگا، خوف ہوگا، اور نہ آخرت میں کوئی خوف اور غم ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے گزاری، رب کائنات نے جو احکامات دیے تھے ان کے مطابق زندگی گزاری۔ اور پھر انہی کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں ذکر خدا کے بعد یہ بات لکھ دی کہ زمین کا مالک ہم نے اپنے نیک بندوں کو بنایا ہے۔ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ یہ جو ساری زمین ہے اس کی ملکیت، اس کی وراثت ہم نے اللہ کے نیک بندوں کو عطا کر دی۔ اور یہ زمین کی وراثت ہو گئی۔ پھر جنت کی وراثت کے متعلق بھی رب کائنات نے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ ہم نے جنت کا وارث بھی ان لوگوں کو بنایا جو ہمارے متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ یعنی دنیا کی وراثت بھی ہم نے انہیں عطا کر دی، آخرت کی وراثت بھی ہم نے انہیں عطا کر دی۔ وراثت کیوں عطا کی؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں اختیار کر لیا، انہوں نے تقوی اختیار کیا، تو رب کائنات نے ان کو دنیا اور آخرت کا مالک بنا دیا، ان کو وراثت عطا فرما دی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑی مشہور حدیث ہر کوئی جانتا ہے کہ رب کائنات نے فرمایا من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو شخص میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر ابن ماجہ میں یہی بات جب سید عالم نے فرمائی کہ اللہ رب العزت اس شخص کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے جو اس کے ولی سے عداوت رکھتا ہے۔ کیوں؟ مصابیح الہدی، یہ جو اولیاء ہیں، یہ جو صالحین ہیں، یہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ یہ ہدایت کے چراغ اس لیے ہیں کہ جب کفر اور ظلمت کی تاریکی چھا جاتی ہے، جب فسق اور فجور کا اندھیرا چھا جاتا ہے، تو یہ اپنے ایمان اور اپنے تقوی اور دین کے نور سے لوگوں کے دلوں کو روشن اور منور کرتے ہیں۔ مصابیح الہدی، یہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ اب جو ان ہدایت کے چراغوں سے عداوت رکھتا ہے تو رب کائنات ان کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اولیاء کرام کے مختلف طبقات ہیں، ان کے مختلف مناصب ہیں۔ سید عالم نے فرمایا کہ ابدال ان کی تعداد 40 ہے، وہ شام میں رہتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کو رزق عطا فرماتا ہے، ان کی وجہ سے بارشیں برسائی جاتی ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اولیاء کے مناصب بھی بیان فرمائے۔ یعنی جو صوفیاء ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں کہ ابدال ہیں، اوتاد ہیں، اقطاب ہیں، اغواس ہیں، نجبا ہیں، نقبا ہیں، یہ اولیاء کرام کے مختلف مناصب ہیں۔ تو ان مناصب میں سے ابدال کا ذکر نبی کریم علیہ السلام نے بطور خاص فرمایا کہ 40 ابدال ملک شام میں رہتے ہیں، اگر ان میں سے ایک چلا جاتا ہے تو رب کائنات اس منصب پر کسی اور کو فائز کر دیتا ہے۔ یہ جو دنیا کا جتنا بھی روحانی نظام ہے یہ اولیاء کرام چلاتے ہیں، تکوینی امور کا جتنا بھی سلسلہ ہے یہ انبیاء کرام کے بعد اولیاء کرام کے پاس ہے، اور اولیاء کرام اس سارے سلسلے کو چلاتے ہیں۔ اور پھر انہی کی وجہ سے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہی نیک لوگ تھے، یہی صلحاء تھے جن کی وجہ سے پوری دنیا میں دین کا پیغام پھیلا۔
اب آپ اور ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ہند، یہاں تو صرف اولیاء کرام ہی آئے، میاں کرام کے آنے کے شواہد نہیں ملتے. اولیاء کرام نے ہی آ کر یہاں پر دین کی تبلیغ کی اور لوگوں نے کلمہ پڑھا. حضور داتا گنج بخش کو دیکھیے، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کو دیکھیے، حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھیے، بابا فرید گنج شکر کو دیکھیے، حضرت نصیر بن چراغ دہلی کو دیکھیے، حضرت شہاب الدین سہروردی کو دیکھیے، حضرت بہاولق شاہ نقشبند کو دیکھیے، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا سہروردی کو دیکھیے. یہ سارے لوگ ہیں، انہوں نے دین کا پیغام پہنچایا. حضرت داتا گنج بخش آپ لاہور میں جب آئے تو ایک آپ کی جھونپڑی تھی، یعنی کمزور سی جھونپڑی، پتوں اور چھال درختوں کی چھال سے بنی ہوئی جھونپڑی تھی. راجہ راؤ کو جب پتہ چلا کہ یہ یہاں پر کسی نئے دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو اس نے پہلے پیغامات بھیجے کہ آپ یہ چھوڑ دیجئے، لیکن آپ تو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے. اس نے پھر بالآخر اپنے کارندوں کو بھیج کر کہا کہ ایک فقیر ہے، اس نے اگر یعنی ہمیں پریشان کیا ہوا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، جا کر اس کی جھونپڑی کو آگ لگا دو. تو پہنچ گئے، آگ لگانے والے آ گئے. حضرت داتا گنج بخش فقیر بیٹھا تھا، خدا کو یاد کر رہا تھا. جب انہوں نے تیری لگائی تو جھونپڑی فقیر کی ہو اور کسی کی جرت کہ وہ اس کو آگ لگائے، تو آگ کہاں لگنا تھی؟ تو حضرت داتا گنج بخش خاموش بیٹھ گئے. بالآخر جب آپ کو جلال آیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ فقیر کی جھونپڑی ہے، دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ اس کو نہیں جلا سکتی. جاؤ راجہ راؤ کے محل کو دیکھو، وہ آگ میں جلتا ہے. وہ جب دوڑتے ہوئے راجہ راؤ کے محل کی طرف پہنچے تو وہ آگ میں جھلس رہا تھا. اب وہ راجہ کو بات سمجھ آئی کہ یہ تو نظام کوئی اور ہے. وہ بھاگتا ہوا آیا اور حضرت داتا گنج بخش کی بارگاہ میں اس نے قدم بوسی کی اور کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوا. تو رب کائنات نے یہ جو قوت اور طاقت ان کو عطا فرمائی تھی، جو ان کو تصرف عطا فرمایا تھا، اس ہی کی بنیاد پر کوچا کوچا کریا کریا کونے کونے شہر شہر اسلام کا پیغام پھیلایا. اور پھر ان لوگوں نے ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیا. جو پہلا اولیاء صوفیاء کا اولیاء کا گروہ، یہاں ہند کی بات کریں، آپ افریقہ کی بات کریں، آپ کہیں کی بات کریں، جنہوں نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا. اس گروہ کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے تبلیغ کے بجائے انہوں نے تطہیر کا فریضہ سر انجام دیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انہوں نے تبلیغ دین کی. جب ہم خواجہ نظام الدین کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے تطہیر قلوب کی. وہ جو لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے ان کے قلوب و اذہان کو انہوں نے صاف کیا. ان کے وہ جو سماجی مسائل تھے، ان کے جو معاشرتی مسائل تھے، وہ آپ سنا کرتے تھے. حضرت ابراہیم ابن ادہم کے ساتھ مرید جا رہے تھے تو کسی آنے والے مزدور نے راستے میں آپ کو دیکھ لیا. اس نے کہا کہ دیکھیے ابراہیم بن ادہم، میں رب کائنات کی تقسیم پر ناراض ہوں کہ آپ اتنی آسائش میں ہیں اور میں اتنی تنگی اور مشکل میں ہوں. صبح سے گیا ہوں، شام کو واپس پلٹا ہوں اور مجھے ایک پائی نہیں ملی جو میں اپنے بچوں کے لیے مزدوری کے طور پر لے سکتا. اور آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، مرید آپ کے پاس ہیں، ہمہ وقت آپ کی آسائشیں پوری کر دیتے ہیں. تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تجھے اپنے مقام اور مرتبے کی خبر نہیں ہے. تو اگر صرف آج کے دن کی ذہنی مشقت جو تو نے رزق حلال کمانے کے لیے اختیار کی ہے تو ابراہیم بن ادہم کو دے دے، تو ابراہیم بن ادہم زندگی بھر کی اطاعت تجھے دینے کے لیے تیار ہے. دیکھیں انہوں نے اس طرح لوگوں کے اذہان کی قلوب کی تطہیر کی ہے. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت دیکھیے آپ تو آسانی کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. دیکھیے میں تو تکالیف میں گھرا ہوا ہوں. یہ اللہ رب العزت کی عجیب تقسیم ہے. آپ کو لوگ آ کے دست بوسی بھی کرتے ہیں، نذرانہ بھی دیتے ہیں، اور میری حالت دیکھیے، میرا کوئی پرسان حال نہیں. تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے اس کو فرمایا کہ دیکھو یہ جو لوگ آتے ہیں، کوئی تم سنتے ہو کوئی کسی کا کام ہے حاکم کے پاس، کسی کا کام ہے کوتوال کے پاس، کسی کو بادشاہ سے گلا ہے، کسی نے کسی کو قرض دینا ہے، کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، کسی نے ہر شخص اپنی پریشانی لے کر آتا ہے. تو کیا ان کی پریشانیوں کا حل ہوتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جی ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو یہ کل سے نہ آئے. تو آپ نے فرمایا یہ تو تم مانتے ہو کہ ان کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں. تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا کہ سنو، یہ سارے لوگ جب چلے جاتے ہیں تو رات کی تاریکی میں رب کائنات کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں یا رب آج جتنے لوگ میرے پاس آئے ان ساروں کی پریشانیوں اور مسائب کا بوجھ میرے اوپر ڈال دے اور ان سے اس بوجھ کو اتار دے. میں تو جہان بھر کی پریشانیاں لے کے بیٹھتا ہوں، تو کہتا ہے کہ آپ تو بڑی آسائش کے ساتھ بیٹھا ہے. تو یہ جو اولیاء تھے، یہ جو صوفیاء تھے، انہوں نے لوگوں کے قلوب کی، اذہان کی صفائی بھی کی، ان کی تسلی بھی دی، ان کو جو امراض لاحق تھیں روحانی، جسمانی، نفسیاتی، ان کا علاج بھی کیا.
بہت خوبصورت گفتگو. شاہ صاحب تذکرہ ہے اولیاء کرام کا, تو اسی صوفیاء حوالے سے کرام کا کوئی بھی. صوفیاء کرام کا, تو پھر کوئی ایسا کلام ہو جائے جو ہمارے سننے والے ہیں. آج حضرت شاہ حسین کی ایک کافی کے چند شعر ہیں, تو وہ جو حوالہ ہے وہ مختلف حوالوں سے, یہ جس پہ صوفیاء کی محفل میں وجد طاری ہو جایا کرتے ہیں, اور یہ وہ والا کلام ہے. داچی والے موڑ مہار وے, 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 تیری داچی دی سونی چال وے ہے, تیری داچی دی سونی چال وے ہو, داچی والے موڑ مہار وے, تیری داچی دے گل وچ ٹلیاں, میں تے پیر مناون چلیاں, تیری داچی دے گل وچ ٹلیاں, میں تے پیر مناون چلیاں, تیری داچی دی سونی چال وے ہے, تیری داچی دی سونی چال وے ہے, داچی والے موڑ مہار وے, تیری داچی دے گل وچ ڈھولنا, تیری داچی دے گل وچ ڈھولنا, کوڑے سجنا دے نال نہیں بولنا, تیری داچی دے گل وچ ڈھولنا, کوڑے سجنا دے نال نہیں بولنا, دل کھس کے لے گئے نال وے ہے, دل کھس کے لے گئے نال وے ہے, داچی والے موڑ مہار وے, تیری داچی دے گل وچ رسیاں, تیری داچی دے گل وچ رسیاں, موگے چھوڑ کے لنگ گئی سکھیاں, ساڈا حال کتوئی بے حال وے ہے, ساڈا حال کتوئی بے حال وے ہو, داچی والے موڑ مہار وے, تیری داچی دے جمنیاں پیر وے, تیری داچی دے جمنیاں پیر وے, تیرے سر دی منگنیاں خیر وے, تیری داچی دے جمنیاں پیر وے, تیرے سر دی منگدیاں خیر وے, ساڈی جندڑی ایویں نہ گال وے ہے, ساڈی جندڑی نہ ایویں گال وے ہے, داچی والے موڑ مہار وے, داچی والے موڑ مہار وے, سونی والے علیہ چل نال وے, سونی والے علیہ چل نال وے. سبحان اللہ, خوبصورت کلام, بہت شکریہ. ناظرین, آپ سن رہے تھے آج کی رمضان ٹرانسمیشن. آج 26 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے. شان رمضان افطار ٹائم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان محمد رضوان اور ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو دی اجازت.